اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ روحانی اصلاح چینل کے تمام ناظرین بخیریت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ ناظرین، آج میں جس موضوع کو آپ کے سامنے رکھنے والی ہوں وہ ہے کہ مشکلات میں یا مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو کر کچھ لوگ جو کچھ کلمات بولتے ہیں وہ کفر ہیں، اور یہ جانیں گے کہ وہ کون سے کلمات ہیں جو ہم کم علمی میں، اللہ تعالیٰ کی نا امیدی میں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں بول جاتے ہیں، جو کہ بولنا کفر ہے اور ہمارے لیے باعث گناہ ہے۔ سب سے پہلے کہ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ کوئی بھی جب مشکل آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آتی ہے، اس کے حکم سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو مشکل آنے سے مراد ہم نے اس پر صبر کرنا ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ ہم سے امتحان لے رہا ہے، ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے ہمارے اللہ نے۔ تو جب انسان یہ سوچتا ہے تو وہ ضرور نا امیدی سے بچ سکتا ہے، اور جو لوگ کفریہ کلمات بولتے ہیں وہ بھی اس گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ یعنی عام طور پر کیسے کیسے کلمات بولے جاتے ہیں، جیسے اگر کسی کا کوئی دشمن ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا دشمن تو بہت خوش ہے، اللہ بھی اس کے ساتھ ہے، یا اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں، بس اوروں کی سنتا جاتا ہے، یا اللہ تو ہمارا ساتھ دیتا نہیں۔ جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کو صرف ہم ہی ملے ہیں، وہ ہم پہ ہی مشکلات بھیجتا ہے۔ تو اس طرح کے جو تمام کلمات ہوتے ہیں وہ نا امیدی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جب ہمیں اللہ سے نا امیدی ہوتی ہے تو ہم تب یہ کفریہ کلمات بولتے ہیں، جو کہ کفر ہے۔ اس کے بعد مثال کے طور پر اگر دنیا میں لوگوں کی اکثر اوقات نوکری چلی جاتی ہے تو وہ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ آپ کو صرف ہم ہی ملے ہیں، ہم پہ ہی مشکلات آنی ہے، ہم پہ ہی مشکلات ٹوٹنی ہے۔ اس کے بعد لوگ کہتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہو جائے ان کے ساتھ زندگی میں تو وہ کہتے ہیں کہ میری تو قسمت ہی خراب ہے، میرے ساتھ تو ایسا ہونا ہوتا ہے، میری قسمت میں ہی ایسا لکھا ہے، اللہ نے میری قسمت ہی خراب بنائی ہے۔ اگر کسی انسان کا مال و اسباب اسے چھن جائے تو بھی وہ نا امیدی میں اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، بلکہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کے متبادل اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ وہ اس بات کا شکر نہیں ادا کرتا، بلکہ اس لیے ناشکری کرتا ہے کہ اللہ نے اس سے کوئی چیز چھین لی ہے یا وقتی طور پر اس سے دور کر دی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہوتا ہے ہم سے، ہمیں آزما رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں جب اللہ تعالیٰ جب کوئی ہمارا ٹیسٹ لیتا ہے تو ہم نے اس ٹیسٹ کو پاس کرنا ہوتا ہے، یعنی اس کو فل کرنا ہوتا ہے، تبھی ہم پاس ہوں گے۔ اگر ہمارا ٹیسٹ ادھورا رہ جائے گا تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کا ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس میں صبر کرنا چاہیے۔ تو اس طرح ہم اجر و ثواب بھی کما سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بھی بن سکتے ہیں۔ اور صبر کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست رکھتا ہے، اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں وہ لوگ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان تمام کفریہ کلمات سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی، اسی سے امید رکھنے کی اور اسی سے ہی مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اللہ کی طرف سے آنے والے تمام امتحانات اور آزمائش میں صبر و استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔